وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان عسرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ سردیوں میں پیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، ٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان نہ تھا، نہ روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ اسٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپس دیتی ہے۔ یہ اسٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جن قوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جن قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی، خوش قسمتی سے ایک گروسری اسٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سین جوس اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ پھر 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوئی۔ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ پھر جن قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جن قوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکے، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکے اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جن قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کے دوڑ میں شامل ہو گیا۔ فیس بک کے انتظار امیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اس سے ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔
19 بلین ڈالر میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت 22 ارب ڈالر ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک نہیں پہنچا، جبکہ جن قوم نے ایک اپلیکیشن 19 ارب ڈالر میں فروخت کی، جن قوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں فوڈ اسٹیمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی، یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فیس بک کے لوگ فلائی سینٹر پہنچے، وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا، یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ اسٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی، طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ پھر خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے، اور برسوں تک یہ عمل گزرتا رہا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 19 بلین ڈالر کی ڈیل پر فوڈ اسٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ اسٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے 19 بلین ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کے کہا، I got a job، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے، آپ اگر ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں اور ہمت قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔